عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. یہ ایک بڑے افضل روزے کا ذکر ہے، بہت ہی بابرکت روزے کا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث مذکور ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یومن فی سبیل اللہ، جو فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھ لے. فی سبیل اللہ، اس فی سبیل اللہ کے لفظ کو بہت سے علماء نے مقید کیا جہاد کے ساتھ. یہ میدان جہاد میں ایک روزہ رکھ لے تو یہ ڈبل مشقت ہے. جہاد خود ایک مشقت، اور انسان بھوکا پیاسا ہو روزے سے ہو یہ ایک اور مشقت. تو دوہری مشقت اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر لے، برداشت کر لے، تو بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو دور کر دے گا جہنم کی آگ سے 70 سال کے سفر کی مسافت کے بقدر. کہ 70 سال ایک شخص سفر کرتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. اور بعض علماء نے فی سبیل اللہ کو جہاد سے مقید نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے، نیت اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہو اور اس کی رحمت کا حصول ہو، تو یہ اس روزے کا اجر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ایک طرز استدلال ہے یا ان کا ایک صنع جو صحیح بخاری میں ہم نے دیکھا، امام بخاری رحمہ اللہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو جہاد سے مقید نہیں کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے جمعے کی نماز میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ثواب المشی الی الجمعہ، کہ جمعہ کے لیے پیدل چل کے جانے کا ثواب، جمعہ کے لیے پیدل چل کے جانے کا ثواب. اس باب کے تحت یہ حدیث عام لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہم النار، جس بندے کے 2 قدموں کو اللہ کی راہ میں گرد و غبار چھو لے، جس کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہو جائیں، ان 2 قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو امام بخاری نے یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جمعے کی نماز کی طرف جانا لی. تو بعض علماء نے فی سبیل اللہ کو جہاد کے ساتھ مقید کیا، اور بعض علماء نے فی سبیل اللہ کو عام رکھا ہے. ہر نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ فی سبیل اللہ ہی قرار پاتی ہے. اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے. اگر ہم واقعتاً خالص اور مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، صرف اللہ کی رضا جو ہی مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمانے پر قادر. جی.